اب ذرا ایک بدچلن عورت کے مکر و فریب کا واقعہ بھی سن لیجیے۔ بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے، اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور وہ سچا مان لیتے۔ اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا۔ عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا۔ شوہر کو شبہ پیدا ہو گیا۔ بیوی سے کہا کہ مجھے شبہ ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے۔ عورت نے انکار کیا۔ شوہر نے کہا اگر تو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھا کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں۔ عورت نے کہا ہاں، میں کل پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کو تیار ہوں۔ ادھر اس نے اپنے آشنا سے کسی بھی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لیے کھڑے رہنا، میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے وہاں آئیں گے، اور میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گی، اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی، تم گدھے والے کے بھیس میں وہاں موجود رہنا اور گدھے پر مجھ کو سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا۔ چنانچہ جب دوسرے روز میاں بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے، وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں پہلے سے کھڑا تھا۔ عورت نے شوہر سے کہا چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں، مجھے گدھا کرائے پر سواری کے لیے لے دو۔ شوہر نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھ گئے۔ جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں اپنی رانے وغیرہ قابل ستر تمام بدن ننگا کر لیا اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے سمجھا کہ گدھے سے اتفاقاً گر گئی ہے اور گرتے ہوئے اتفاقاً ننگی ہو گئی ہے۔ وہ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی، میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو تمہارے اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے سمجھا اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اتفاقاً اس کا بدن ننگا دیکھ لیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب عورت مکر و فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بیوقوف بنا سکتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ مکر و فریب سے چھپا لیا اور کسی کو پتہ نہ چلا، کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی۔ اس لیے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں۔ دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے پر اللہ سے نہیں چھپ سکتا، اور اللہ کے نبی اور اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی صورت میں کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلے گی۔